بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ وحی الہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے ساتھ کوئی نیا نہیں ہے اور نہ تھا۔ مشرکین عرب کو جب اسلام قبول کرنے میں اعتراض ہو تو انہوں نے مختلف اعتراضات کیے۔ پہلے تو یہ کہنے لگے کہ رجل من القریتین عظیم، کہ کوئی مشہور و معروف اور بڑا آدمی ہوتا ہے جس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ پھر اس میں شک کرنے لگے کہ کوئی کتاب آسمان سے اتار کر لائیں اور یا پھر کوئی فرشتہ آپ کے ساتھ، اس طرح کی خرافات تھیں جو اعتراض محض برائے اعتراض تھے، ان میں کوئی ان کی عقلی نقلی کوئی دلیل نہیں تھی۔ تو اس بات کو اللہ کریم نے اس ارشاد سے صاف فرما دیا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ان لوگوں میں بھی یہ قصے، نوح علیہ السلام کا قصہ بھی معروف تھا، ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہونے کے دعوے کرتے تھے، اسماعیل علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، ایوب علیہ السلام۔ یہ معروف قصے تھے، معروف واقعات تھے جو عامت الناس اس عہد کے اور اس علاقے کے جانتے تھے۔ ان میں وہ واقعات کچھ غلط کچھ صحیح انہوں نے جو کہانیاں گھڑ رکھی تھی، لیکن ان مبارک ناموں سے آشنا تھے، ان کے نبی ہونے کا تصور موجود تھا، ان پر وحی کے آنے کا تصور موجود تھا۔ تو فرمایا اگر ان تمام انبیاء پر وحی نازل ہو سکتی ہے تو آپ پر کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس میں انہیں کیا شک ہے؟ ایسے ہی آپ پر ہم نے وحی نازل فرمائی جیسے ہم نے وحی نازل فرمائی نوح علیہ السلام پر یا ان کے بعد آنے والے انبیاء پر۔ ہم نے وحی نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر، اور ان کی اولاد میں عیسیٰ علیہ السلام پر، ایوب علیہ السلام پر، یونس علیہ السلام پر، ہارون علیہ السلام پر، سلیمان علیہ السلام پر، اور اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور عطا کی جو آسمانی کتاب تھی۔ اور بہت سے ایسے رسول ہیں، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ۔ یہ تو وہ رسول ہیں جن کا تذکرہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرما دیا۔ ایسے بھی بے شمار ہیں جن کا ذکر خیر قرآن میں نازل نہیں فرمایا گیا، جس کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ اور اسی طرح وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ علیہ السلام کو یہ سعادت بخشی کہ اللہ کریم ان سے ذاتی طور پر کلام فرماتے تھے، درمیان میں کوئی وحی بھی نہیں ہوتی تھی۔ یہ تو اللہ کریم کی اپنی پسند ہے، جسے جو عزت چاہے وہ بخش دے۔ بات یہ نہیں کہ وحی فلاں ہستی پہ کیوں نازل ہوئی، بات صداقت وحی کی یہ ہے کہ اس وحی کا جو مدعی ہے اس کے ارشادات میں سے انسانیت کی بہتری کیا ہوتی ہے۔ چونکہ وحی نازل ہوتی ہے بندوں کو اللہ کریم سے آشنا کرنے کے لیے، اللہ جل شانہ کی اطاعت اور عدم اطاعت کا معیار ہوتی ہے وحی، حلال و حرام، جائز و ناجائز، اور پوری زندگی کا ایک نصاب معین فرماتی ہے۔ تو فرمایا رسلا مبشرین و منذرین، رسولوں کا کام یہ تھا
کہ وہ بشارت دیتے تھے اطاعت الہی پر. جو لوگ اللہ کے حکم کو قبول کرتے، وہی الہی کو قبول کرتے، اللہ کی اطاعت کرتے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال لیتے، انبیاء انہیں ان کے نیک انجام کی خوشخبری سناتے تھے. ومنذرین، اور جو لوگ وہی الہی کے خلاف زندگی بسر کرتے تھے انہیں بہت دور میدان حشر میں جو حالات پیش آنے والے ہیں آئندہ کی زندگی میں، بعد از مرگ، برزخ میں، عذاب و ثواب میں جو مصیبتیں نافرمانی پر نازل آنے والی ہیں ان کی بروقت اطلاع دیتے. اور وحی کے نزول کا مقصد یہ تھا کہ کل میدان حشر میں کسی شخص کے پاس یہ دلیل نہ ہو کہ اللہ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، آپ نے کوئی اہتمام نہیں فرمایا مجھے بتانے کا، مجھے کیا علم تھا کہ آپ کس بات پہ راضی ہیں کس بات پہ ناراض ہیں. تو یہ اعتراض تعلیمات انبیاء سے رفع ہو گیا. کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی زمانہ وحی الہی کے بغیر رہا نہیں. آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو وہ خود نبی تھے. ان کے بعد کبھی ایسا سلسلہ وحی کا منقطع نہیں ہوا کہ دنیا میں وحی الہی سے کوئی بھی آشنا نہ ہو. تھوڑے لوگ رہے، قلیل رہے، مغلوب ہو گئے، لیکن حقیقی دین اور وحی الہی کو جاننے والے باقی رہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زندگی کا قصہ ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے. فارس میں پیدا ہوئے، وہاں آتش پرستی تھی، سنبھالا تو اس سے تسلی نہ ہوئی، اس سے گھبرا کر نکلے، مختلف جگہوں پر گئے، یہود کے علماء کے پاس گئے، عیسائیوں کے علماء کے پاس گئے، حق کی تلاش میں کہ یہ تو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ آگ کو ہم خود جلاتے ہیں پھر ہم اس کی پوجا کیوں کریں، اس پہ ہم مٹی ڈال دیں، پانی ڈال دیں، بجھ جاتی ہے، ہم جلا لیتے ہیں، بجھا لیتے ہیں. جو ہمارے تابع ہے اس کی اطاعت، اس کی پھر وہ کوئی بات نہیں کرتی، کوئی ہمیں جواب نہیں دیتی، کوئی اچھا برا بتاتی نہیں ہے، بھلے برے میں تمیز نہیں کرتی، تو اس میں کوئی اچھی چیز ڈال دو وہ بھی جلا دیتی ہے، بری چیز ڈال دو اس کا کام صرف جلانا ہے، تو وہ کس طرح سے وہ معبود بن گئی. یہ بات جو ہے عقل سلیم بھی قبول نہیں کرتا. علماء یہود سے ان کا بڑا رابطہ رہا، ان سے پوچھا، حق کی جستجو کی تو انہوں نے بھی یہی بتایا کہ حق خود ہم بھی گم کر چکے ہیں، ہمارے پاس بھی حق نہیں، ایک آیات ہے. نصرانی علماء کے پاس گئے تو انہوں نے بھی جب انہوں نے بہت اصرار کر کے قریدہ اور حق جاننا چاہا تو یہی بتایا کہ ہمارے پاس حکایات ہیں، حق نہیں ہے. بڑی لمبے سفر، بڑی مشکلات اور مصیبتوں کے پاس بحیرہ راہب کے پاس پہنچے. وہ سال میں ایک دن لوگوں سے ملاقات کیا کرتا تھا، باقی پورا سال اکیلا اپنے حجرے میں رہتا تھا، بالا خانے پہ رہتا تھا. بہت بڑا اس کا وہ بنا ہوا تھا عبادت خانہ، اور برسر راہ تھا، لوگ آتے تھے وہاں ٹھہرتے تھے. سرائے قسم کا بھی تھا، عیسائی عبادت کے لیے بھی جمع ہوتے رہتے تھے. تو اس کے جو تھے متبعین اور متوسلین وہ لوگوں کو تلقین کرتے، عبادت کراتے رہتے، لیکن وہ خود سال میں ایک بار لوگوں کے سامنے آتا تھا. ضعیف العمر آدمی تھا. اسی بحیرہ راہب کا قصہ ہے کہ جب حضور بعثت سے پہلے تجارت کے لیے گئے تھے اور اس نے دیکھا اور اس نے پیشگوئی کی تھی کہ یہ شخص اسے یہودیوں سے اور اسے مشرکین سے بچائیے، یہ اللہ کا نبی ہونے والا ہے. اس کے پاس پہنچے، اس نے کہا کہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں
نبی آخر الزمان یا نبی مبعوث ہونے والا ہے، اور میری دانست کے مطابق اس کی بعثت وادی بطحا میں ہوگی۔ تو تم نے بڑے سفر کیے ہیں، بڑی مشقتیں برداشت کی ہیں، تم ایسا کرو یہاں سے بطحا کو چلے جاؤ، اور اگر وہاں نبی مبعوث ہو اور وہ دعویٰ کرے اور تم اسے سچا پاؤ تو مجھے بھی اطلاع کرنا، میں بھی اس پر ایمان لاؤں۔ وہ آپ وہاں سے نکلے تو پھر مسائل میں پھنس گئے، اکیلے آدمی تھے، کوئی جاننے میں بوجھنے والا تھا نہیں، دور ایسا تھا کہ لوگ پکڑ کر غلام بنا لیتے تھے، بیچ لیتے تھے، تو بے پناہ مصیبتیں ہیں ان کی زندگی میں۔ اس سفر میں وہ ایک جگہ پیدل چلتے چلتے ایک ویرانے میں پہنچے، وہاں ایک شخص اکیلا رہتا تھا، اس نے چند بکریاں پالی ہوئی تھیں جن کے دودھ پر یا جنگلی پھلوں پر اس کا گزارا تھا، اور کسی شخص سے بات نہیں کرتا۔ لوگ ارادت مند عقیدت مند آتے، سلام کرتے چلے جاتے، نہ ان سے کوئی چیز قبول کرتا تھا نہ کسی سے بات کرتا۔ حضرت نے وہاں ڈیرا لگا لیا، اس کی بکریوں کی دیکھ بھال، اس کی خدمت، اور روز اس سے پوچھتے کہ میں حق کی تلاش میں ہوں، تم نے خاموشی کیوں اختیار کر رکھی؟ کچھ وقت تو اس طرح گزر گیا، بالآخر اس نے سکوت توڑا اور وہ کہنے لگا، دیکھو میں وہ بندہ ہوں جس کے پاس حقیقی دین عیسوی موجود ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، لیکن اتنی اس میں آمیزش ہو چکی ہے اور لوگ اتنے دور جا چکے ہیں کہ اب اگر ان باتوں پر میں منہ کھولوں تو مجھے قتل کر دیں گے، یہ مجھے کافر اور مرتد کہہ کر قتل کر دیں گے، حالانکہ گمراہ خود ہیں۔ لہذا میں کسی سے بات ہی نہیں کرتا، خود اس دین کے مطابق اللہ کو یاد کرتا رہتا ہوں، جو عبادات انہوں نے بتائی تھیں وہ کرتا رہتا ہوں، لیکن تمہاری منزل لگتا ہے قریب ہے، اس لیے کہ میرے اندازے کے مطابق اب دنیا میں حقیقی دین کو جاننے والا میں ایک بندہ ہوں، اور میرا وقت قریب ہے، زمانہ وہی الہی سے خالی نہیں رہتا، میری روح قفس انصری سے نکلے گی، نبی آخر الزمان پر وہی نازل ہو جائے گی، زمانہ وہی سے خالی نہیں رہے گا، نبی مبعوث ہو جائے گا۔ تو جب میری روح قفس انصری سے پرواز کر جائے تو تم مجھے غسل دینا، اکیلے ہی میرا جنازہ پڑھنا، اور یہیں مجھے دفن کر دینا، اور جو کچھ یہ میرے پاس ہیں، چند بکریاں ہیں یا کوئی پھٹا پرانا کپڑا یا برتن ہے، یہ میں سب تمہیں سپورٹ کرتا ہوں، یہ تمہارا مال ہے، یہ تم لے جانا، اور بطحا پہنچنے کی کوشش کرنا کہ میری موت کے ساتھ ہی اعلان نبوت ہو جائے گا کہ زمانے کی زندگی ہے وہی الہی روح ہے، روح نکل جائے تو وجود باقی نہیں رہتا، پھٹ جاتا ہے، منتشر ہو جاتا ہے، خاک میں مل جاتا ہے، اور وہ فوت ہو گیا، آپ نے اسے غسل وغیرہ دے کے دفن کر دیا، اور وہ بکریاں لے کے چل دیے۔ پھر آگے پھر بڑی مشکلات ہیں، کسی نے پکڑ لیا، قبائلی سردار نے وہ مال بھی چھین لیا، بکریاں بھی چھین لیں، غلام بنا لیا، اس نے بنا لیا یا بیچ دیا، عیسائیوں کے ہتھے چڑھ گئے، وہ یہودیوں کے ہتھے چڑھ گئے۔ تو یہودی کا رواج تھا کہ وہ کسی کو عیسیٰ بنا کر اسے بڑی اذیتیں دیتے اور بڑا تکلیف دیتے اور کانٹوں کے تاج پہناتے، اور اس طرح تو ان ساری مصیبتوں میں گزرتے گزراتے ان کا بڑا عرصہ، بڑی دیر بعد ہجرت کے بعد غالباً مدینہ منورہ پہنچ سکے تھے، جہاں تک مجھے یاد ہے، یا شاید مکہ مکرمہ پہنچوں، لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے، میں نے ساری سوانح پڑھی تو ہے، کافی دیر ہو گئی۔ تو جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تب بھی کسی کے غلام ہی تھے، اور ان کے ذمہ بہت سا اس نے
اس نے انہیں آزاد کیا تھا، لیکن ان کے ذمے اس نے کچھ سونے کی مقدار لگائی تھی، وزن مجھے یاد نہیں کہ اتنی بڑی ڈلی بنتی تھی۔ تو وہ بھی انہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ میں ساری زندگی مصیبتوں میں گزارنے کے بعد اپنے اس نوعمری اور نوجوانی اور جب ہوش آیا تو جو حق کی تلاش تھی اس میں آج کامیاب ہوا ہوں، آپ کی خدمت عالی میں پہنچوں، لیکن اب بھی مجھ پر وہ بوجھ باقی ہے کہ جس نے مجھے اس شرط پر آزاد کیا کہ اتنا سونا اسے میں دوں، وہ ادھار مجھ پہ باقی ہے، ورنہ میں اس کا غلام ہوں۔ تو اسی محفل میں کوئی شخص حاضر ہوا اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ڈھیلا پیش کیا جو سونے کا تھا، اور وہ اتنا ہی تھا جتنا انہوں نے مالک کو دینا تھا۔ تو حضور نے فرمایا اللہ نے آپ کا یہ تمام کر دیا، یہ سونا آپ اسے دیں اور آزاد ہو جائے۔ تو باقی زندگی انہوں نے حضور کی خدمت میں بسر کی۔ تو اس سارے قصہ عرض کرنے سے میری مراد یہ ہے کہ زمانہ وحی الہی سے، وحی الہی کو جاننے اور سمجھنے والوں سے اور اس پر عمل کرنے والوں سے خالی نہیں رہتا۔ یہ سنت اللہ ہے، اس لیے کہ قیامت کے روز کوئی یہ نہ کہے کہ زمین پر تو کوئی تیرا نام بتانے والا نہیں تھا، کوئی ہوتا تو میں اس سے سیکھتا، کوئی تیرے احکام بتاتا تو میں اس سے سیکھتا۔ اب جو جس عہد میں ہم جی رہے ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور اس میں ہماری کوئی محنت نہیں لگی۔ اسلام ہمیں پیدائشی طور پر عطیہ خداوندی کی طرح مفت میں مل گیا، ہم اللہ کا احسان ہے، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے اور مسلمان ہیں۔ لیکن ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم نے جس طرح نسلیں بانٹ رکھی ہیں کہ یہ افغان ہیں، یہ ترکستانی ہیں، یہ انگریز ہیں، یہ امریکن ہیں، یہ پاکستانی ہیں، یہ ہندوستانی ہیں، ملکوں کے ناموں کے ساتھ ہم نے نسل بندی کر رکھی ہے۔ پھر ملکوں میں آگے تقسیم آ گئی، ہر ملک کے صوبوں میں تقسیم ان کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ دراصل انسانوں کے خاندان جو تھے وہ اچھے ناموں اور اچھے لوگوں کے ناموں سے چلتے تھے، اور نسل سے انسان پہچانے جاتے تھے، قبائل سے انسان وَجَعَلْنَا قبائل وشعوبا لتعارفوا، شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تمہیں شعوب اور قبیلے بنایا تاکہ تمہارا تعارف رہے۔ اصل انسانی تعارف وہ تھا۔ یہ خدا بھلا نہ کرے ان یورپ اور مغرب والوں کا، یہ بدکاری میں اس قدر الجھ گئے کہ ان کی نسلیں نابود ہو گئی، ان کے پاس نسب نہیں رہا۔ جب نسل نہ رہی تو پھر تعارف یہ ہو گیا کہ یہ فلاں ملک کا رہنے والا ہے، یہ فلاں ملک کا رہنے، فلاں علاقے کا۔ تو انہوں نے پوری انسانیت کو اس طرح تقسیم کر دیا ہے کہ لوگ اب گاؤں پر بھی تقسیم ہو گئے، یہ فلاں گاؤں کا، یہ فلاں گاؤں کا، اس لیے اس کی ہم بات نہیں سنیں گے۔ یعنی لوگ تقسیم در تقسیم ہوتے چلے گئے۔ تو یہ اس یورپ نے انسانیت کو تباہ کیا ہے، ورنہ انسانی شناخت اس کی نسب سے تھی۔ تو ہم اس حوالے سے، نسبی حوالے سے مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے، مسلمان ہو گئے، لیکن آگے آ کر ہم نے اس کی حفاظت بھی نہیں کی۔ ہم پھر وہی علاقائی تقسیم میں آ گئے، اور جو وہ دینی حمیت تھی، اسلام پر عمل کرنے کا جذبہ تھا، اس سے ہم دور ہوتے چلے گئے۔ علاقائی اور ملکی جو رسومات اور رواجات تھے، ہم بھی ان کے اسیر ہوتے چلے گئے۔ اور آج اگر ہم اپنی زندگی پہ نظر ڈالیں تو اسلام برائے نام ہے، صبح سے شام تک کے امور میں، وہ معاشی ہوں، سیاسی ہوں، معیشت کے ہوں یا معاشرت کے ہوں، ہر کام میں رسومات آگے آ گئی ہیں، اور وحی الہی کی وہ عظمت رہی نہیں۔ انسان جو
خود قانون بناتے ہیں وہ سارے درست نہیں ہوتے. اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ وہی قانون ساز اسمبلیاں جو بناتی ہیں پھر ان میں ترمیمیں کرتی ہیں کہ نہیں اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کیا ہے، وہ چلتی رہتی ہیں. پھر وہ ترمیمیں بھی غلط ثابت ہوتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدلتے ہیں، ضرورتیں بدلتی ہیں، اور وہی قانون ساز ادارے ان میں تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں. وہی الہی ایسا حتمی قانون ہے کہ حضور کی بعثت عالی نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے روشنی مہیا کر دی، رہنمائی مہیا کر دی، ہدایت مہیا کر دی، اور فرمایا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے اولاد آدم جہاں تک تم ہو اور جب تک تم ہو اب تمہارے لیے میں اللہ کا رسول. اب یہ عجیب بات ہے کہ عرب کے صحراؤں میں ایک قانون ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ قانون ایسا جامع ہے کہ دنیا کے ممالک مختلف ہیں، آب و ہوا مختلف ہے، فضائیں مختلف ہیں، لوگوں کی عادات مختلف ہیں، زبانیں مختلف ہیں، رنگ مختلف ہیں، غذائیں مختلف ہیں، دوائیں مختلف ہیں. اس کے باوجود روح زمین کے ہر انسان کے لیے ہر موسم اور ہر ماحول میں وہ قابل عمل ہے. اور صرف قابل عمل ہی نہیں، زندگی کے مسائل کا بہترین جواب. پھر محض حضور کے زمانے یا اس عہد میں نہیں، قیامت تک کے لیے انسانی زندگی کے لیے بہترین نصاب ہے. زمانہ لاکھ کروٹیں بدلے، انسانی نسلیں آئیں اور گزر جائیں، موسم بدل سکتے ہیں، رسومات بدل سکتی ہیں، لیکن دین میں تبدیلی کی ضرورت ہے. اب اس پہ ہمارا قومی رد عمل یہ ہوتا ہے، ہم جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، اللہ قبول فرمائے، 55-56 ریاستیں مسلمانوں کی ہیں اس وقت بھی دنیا میں. الحمدللہ پاکستان ایک بہت بڑی ریاست ہے، ایٹمی قوت ہے، بہت بڑی اسلامی سلطنت ہے، حکومت ہے. لیکن ہمارے آج کے حکمران فرماتے ہیں جی یہ 1400 سال پرانی باتیں ہیں، اب زمانہ بہت آگے نکل گیا، اب آج کے حالات اور ہیں، آج کے رواجات اور، اب ان پر عمل کرنا بہت مشکل. جب ہم یہ کہتے ہیں تو ہم وہی الہی کو غلط بتاتے ہیں کہ اب یہ غلط ہو چکی. ہم نبوت کا انکار کر رہے ہوتے ہیں. حضور کے اس دعوے عالی کا جو آج بھی قرآن کریم میں موجود ہے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اس کا انکار ہو جاتا ہے. ایک ہوتا ہے عمل نہ کرنا، یہ گناہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کسی اصول اور ضابطے کا انکار کر دینا، یہ کفر ہے. تو اس لیے سنت کا یا اس لیے احکام دین کا انکار کر دینا کہ یہ دور از کار رفتہ ہیں، قابل عمل نہیں ہے، یہ تو صریح کفر ہے. ہاں یہ کہنا کہ دین کا حکم بجا درست، میں اس پر عمل نہیں کر رہا، میں اس کے خلاف کر رہا، یہ گناہ ہے. یعنی حق وہ ہے، وہ سچ ہے، وہ اس سے ایمان بچ جاتا ہے. اگر ہم وہی الہی کو ایمان کا درجہ دیتے تو کیا ہماری معیشت سودی ہوتی؟ ہم سود کھاتے، سارے ملک کو سود میں مبتلا کرتے. ہم تو ایسے گئے گزرے لوگ ہیں کہ پاکستان تو بن گیا الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، اور اللہ اس کی حفاظت فرمائے اور اسے ہمیشہ قائم رکھے اور اسے دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کرے، کیونکہ صرف باقی رہنا کوئی مطلب نہیں رکھتا.
یعنی پورا نظام ریاست جو ہے ہمیں جو انگریز نے نو آبادیاتی نظام چلانے کے لیے نظام ریاست بنایا تھا وہی ہمیں وراثت میں مل گیا، اور اسی پہ ہم 61 برس بیت گئے، ہم اسی پہ دوڑ رہے ہیں۔ ہم نہ خود بنا سکے اور نہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام ہم نے قبول کیا، ہم اسی کافر کی پیروی میں اب بھی بغتت دوڑے چلے جا رہے ہیں، اور امیدیں ہمیں یہ ہوتی ہیں کہ ہم پر اللہ کی وہ رحمت ہونی چاہیے جو صحابہ کرام پر ہوتی تھی۔ صحابہ کرام نے تو دنیا و معافیہ کو ترک کر کے دامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھام لیا، اور پھر کوئی چیز اس سے انہیں الگ نہ کر سکی۔ بڑے انقلابات آئے، 13 سالہ مکی زندگی میں کون سا دکھ ہے جو صحابہ نے برداشت نہیں کیا، اور 10 سالہ مدنی حیات طیبہ میں کون سا دنیا کی کون سی طاقت ہے جس نے ان پر چڑھائی نہیں کی اور انہیں جنگیں نہیں کرنا پڑی، مدافعت نہیں کرنا پڑی، بھوک افلاس پریشانی سب کچھ آیا، لیکن وہ دامان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوئے اور پھر وابستہ رہے، اور اسی ایمان اور اسی پیار اور اسی محبت سے، بلکہ صحابہ کا تو آپ اور ہم تو ایمان کو ترستے ہیں، انہیں تو عشق تھا، وہ تو فنا فی الرسول تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے، اس زمانے میں یہ علاج آج تک ہوتا تھا، یہ اب بہت زیادہ ڈاکٹری ہو گیا، ہمارے لڑکوں جوانی میں بھی ہم نے یہاں بھی دیکھا ہے ہوتا تھا، تو درد ہو گیا تو اس پر وہ اس طرح سے زخم کر کے اوپر وہ گلاس یا اس طرح کوئی چیز لگاتے تھے، وہ خون سک کرتا تھا، میلا خون نکل آتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ پچھنے لگوائے اور اس سے خون مبارک نکلا، تو وہ کسی برتن میں ڈال کر آپ نے ایک صحابی کو دیا کہ یہ کہیں جا کر دور جا کر یا قبرستان میں جا کر کہیں جا کر دفن کر۔ وہ گئے اور خالی برتن صاف لے کر آ گئے۔ اب اس طرف صاحب وہی تھے، آپ نے پوچھ لیا کہاں دفن کیا ہے، خاموش۔ آپ نے فرمایا بتاؤ تو صحیح یا رسول اللہ، مجھ میں جرأت نہیں ہوئی کہ آپ کا خون پاک ہو اور میں اسے دفن کروں، میں نے تو سارا پی لیا، بلکہ پیالہ بھی زبان سے صاف کر دیا۔ اب خون تو حلال جانور کا جو نکلتا ہے وہ بھی حرام ہوتا ہے، دم مسفوح تو حرام ہے، تو چاہیے تھا حضور فرماتے تم نے حرام کھا لیا، ناراض ہوتے۔ آپ نے فرمایا میرا خون تمہارے وجود کا حصہ بن گیا ہے تو تم پر دوزخ کی آگ حرام ہو۔ ایک دفعہ ناسازی طبیعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی برتن میں چھوٹا پیشاب کیا، صحابی کو خادم کو دیا کہ جا کر باہر پھینکا۔ واپس آئے تو حضور نے پوچھ لیا کہاں پھینکا؟ خاموش۔ کہاں پھینکا ہے؟ یا رسول اللہ نہیں پھینکا۔ کدھر کیا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے پی لیا۔ فرمایا تمہارا پیٹ کبھی خراب نہیں ہو، تمہیں کوئی پیٹ کا مرض نہیں آیا۔ یہ معاملات آج سمجھ میں آ سکتے ہیں، کسی کو کسی سے ایسا پیار بھی ہو سکتا ہے، ایک محبت کا کون سا درجہ ہے۔ بزرگ صحابی ہیں، رات کو ان کا بچہ لینے آتا ہے مسجد سے، ہاتھ پکڑ کے گھر لے جاتے ہیں، سحری کو آتے ہیں تو بچے کو بھی اٹھا دیتے ہیں، وہ سحری کو آ کے مسجد میں چھوڑ جاتے ہیں، اور فجر کی نماز کے بعد ٹھیک ٹھاک جاتے ہیں، سارا دن کام کاج کرتے ہیں، مغرب کے لیے خود آتے ہیں، عشاء تک ٹھیک ٹھاک اپنا سارا کام خود کرتے ہیں،
لیکن عشاء کے بعد گھر جانے کے لیے بچہ آ جاتا ہے، پکڑ کے لے جاتا ہے۔ تو کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت عجیب بات ہے کہ جب آپ عشاء سے فارغ ہوتے تو آپ کی نظر بند ہو جاتی ہے اور صبح تک آپ کو کچھ بچہ چھوڑنے آتا ہے، پھر دن بھر آپ کی نظر کام کرتی۔ اس نے کہا بھئی تم ان معاملات کو کیا کرتے ہو؟ میں جانوں، میری نظر جانے؟ تو نہیں بتائیے تو صحیح، پتا تو چلے، یہ عجیب مرض ہے، یہ تو کبھی سنا نہیں اس طرح۔ انہوں نے کہا میرا مرض یہ ہے کہ میں جب حضور عشاء کی نماز پڑھا کر واپس حجرہ عالی میں جاتے میں دیکھ رہا ہوں، جب حضور کھڑکی بند کرتے میں آنکھ بند کر لیتا ہوں، میری آخری نظر دن بھر کی حضور پہ پڑتی، میں پھر آنکھ نہیں کھولتا۔ میں گھر جاؤں، میں کھانا کھاؤں، میں سو جاؤں، میں آنکھ نہیں کھولتا۔ کوئی ملنے آئے، کوئی بات کرنا، آنکھ بند رکھتا ہوں۔ سیری بچہ مجھے مسجد نبوی میں چھوڑ جاتا ہے، میں منتظر رہتا ہوں کہ کب کھڑکی کھلنے کی آہٹ ہوتی ہے، کب حضور قدم رنجہ فرماتے ہیں۔ اس کی بھی سمجھ نہ آئے تو جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو حضور سامنے کھڑے ہوتے ہیں، میں تب نگاہ کھولتا ہوں کہ میری پہلی نگاہ حضور پہ پڑے اور دن کی آخری نظر بھی حضور کی ذات پہ پڑے۔ اب یہ بات کسی کے عقل میں آ سکتی ہے؟ اسے عقل سے سمجھا جا سکتا ہے؟ اب جن کو عشق نہیں جنون تھا، اور یہ صرف وہی خوش نصیب لوگ تھے جن کو اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہی کے لیے پیدا فرمایا۔ بنے بنائے لوگ تھے، ہم تم نہیں تھے۔ چھوٹی چھوٹی ہماری مصلحتیں، چھوٹے چھوٹے لالچ، چھوٹی چھوٹی طمع ہمیں کتنے دور لے گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اپنی زندگی دیکھیں، اپنے افکار دیکھیں، اپنا کردار دیکھیں، تو ہم آج وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں ہم یہ کہتے کہ یار یہ حضور نے فرمایا تو ہے، قرآن میں تو ہے، اللہ نے بھی فرمایا تو ہے، لیکن اب یہ اس زمانے میں قابل عمل نہیں ہے۔ کیا بات ہے، کیا عجیب منطق ہے کہ آپ دانشور ہو گئے ہو، آپ اللہ کی وحی کو بھی غیر دانشمندانہ قرار دے رہے ہیں۔ لیکن یہ وحی الہی وہ نعمت ہے جس سے اللہ نے زمانے کو کبھی محروم نہیں رکھا، اور یہ دلیل اور حجت ہوگی میدان حشر میں لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ۔ انبیاء کی شہادت کے بعد انبیاء کی وہی سب سے بڑی دلیل ہوگی، اور وہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یا اللہ تو نے میرے لیے تو کوئی اہتمام نہیں کیا، مجھے بتایا تو ہوتا مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ جل شانہ غالب ہے، جو چاہے کرتا ہے اور جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن وہ حکیم ہے، دانا تر ہے۔ اس کی حکمت کا تقاضا تھا، اس نے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے، ان پر اپنے کلام نازل فرمایا، اپنے ذاتی کلام سے بذریعہ وحی انہیں نوازا، اور مخلوق کے لیے کامیابی کا واحد راستہ وحی الہی۔ لیکن وہ جو علامہ مرحوم نے کہا تھا نا، وائے ناکامی متاح کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متاح کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ انہوں نے رونا رویا ہے کہ بحیثیت قوم ہم لٹ گئے، ہمارا اثاثہ لٹ گیا، ہمارے پاس کچھ نہیں بچا۔ بھئی کیا لٹا آپ کا؟
مال لوٹ گیا، آپ کے جانور لوٹے گئے، کیا لوٹا گیا آپ کا؟ فرمایا اصل چیز لٹ گئی یار، ہماری قوم کے دل میں جو احساس زیاں تھا، جو دکھ ہونا تھا حضور کی غلامی چھوڑ کر، جو دکھ ہونا تھا دین سے دور ہو کر، جو دکھ ہونا چاہیے تھا وہی سے معروم ہو کر، وہ احساس چاہتا رہا، ہم تو تباہ ہو گئے، ہمارے پاس بچا ہی کچھ نہیں۔ مال ہے تو کیا ہوا، دولت ہے تو کیا ہوا، حکومت و سلطنت ہے تو کیا ہوا، اگر وہ درد نہیں ہے کہ ہم حضور کی غلامی کو اپنا شعار بنائیں اور جہاں سے دامان رسالت چھوٹے ہمیں دکھ ہو، فرمایا وہ احساس مر گیا ہے، ہمارے پاس تو بچا ہی کچھ نہیں۔ لیکن یہ سمجھ ہر ایک کو آئے گی جب وہ میدان حشر میں ہوگا، جب وہ قبر میں اترے گا، جب وہ برزخ سے گزرے گا، جب میدان حشر میں پہنچے گا تو پھر سب کو احساس ہوگا کہ اس دار دنیا میں، اس پورے جہان میں سب سے بڑی دولت محمد الرسول اللہ کی غلامی ہے، اس کا مقابلہ کوئی دولت نہیں کر سکتی۔ حکومت و سلطنت بھی اسی کی ہے، تاج دار جہاں بھی وہی ہے، بادشاہ اور شہنشاہ بھی وہی ہے، صدر اور وزیر اعظم بھی وہی ہے، سیٹھ بھی وہی ہے، دولت مند بھی وہی ہے، امیر بھی وہی ہے جسے محمد الرسول اللہ کی اطاعت نصیب، اور جسے یہ دولت نصیب نہیں وہ بادشاہ ہو تو بھی حسرت سے مرے گا، وزارت ہے تو وزارت کے بغیر قبر میں جائے گا، دولت ہے تو یہیں چھوڑ کے چلا جائے گا، اور حسرت زدہ اور واماندہ اور عذاب الہی کا شکار ہوگا آخرت۔ یہ جتنا کارگاہ عالم کو اللہ نے سجایا ہے، اس سارے کارگاہ عالم میں حاصل کرنے کی نعمت ایک ہی ہے، وہ ہے اطاعت اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یاد رکھ لیں، اطاعت بجز محبت ممکن نہیں۔ آپ پیسے دے کر کسی سے اپنا کام کروا سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کا کام کر دے گا، وہ اطاعت نہیں ہوگی۔ آپ نے پیسے دے دیے، اس نے آپ کا کام کر دیا، شاید دل میں وہ آپ کو گالیاں بک رہا ہو کہ میں نے کام بہت کیا، پیسے تھوڑے دیے، شاید وہ دل سے آپ سے راضی ہی نہ ہو، شاید اسے یہ بھی دکھ ہو رہا ہو کہ یار میں بھی انسان ہوں، یہ بھی انسان ہے، اب یہ مالک بنا ہوا ہے اور میں اس کے اجرت پہ کام کر، میں اس کی مزدوری کر رہا ہوں۔ اطاعت وہ ہوتی ہے جس کے کرنے میں مزہ آتا ہے، کہ اس نے مجھے حکم دیا، میں اس کی تعمیل کروں، خواہ میرا سر کٹ جائے، میری جان چلی جائے، لیکن اس کی میں تعمیل کروں، یہ اطاعت ہوتی ہے، اور یہ تقاضا کرتی ہے محبت کا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جن کا ایمان کامل ہوتا ہے اللہ کی محبت میں دیوانے ہوئے پھرتے ہیں، سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ انہیں بھی مال اچھا لگتا ہے، مال سے محبت ہوتی ہے، اولاد اچھی لگتی ہے، اولاد سے محبت ہوتی ہے، وطن اچھا لگتا ہے، قوم اچھی لگتی ہے، سب سے محبت ہوتی ہے، لیکن جہاں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہاں کسی یہ سب کچھ وہ قربان کر سکتے ہیں اللہ کی محبت پر، مال بھی لٹا دیتے ہیں، اولاد سے بچھڑ جاتے ہیں، ملک سے بچھڑ، جان دے دیتے ہیں، لیکن اللہ کی محبت میں پیچھے نہیں ہٹتے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان جن میں ہوتا ہے کامل، وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں، اور اطاعت اسی کام کو کہتے ہیں جو محبت میں کیا جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہیں محبت ہوتی ہے، عشق نصیب ہوتا ہے، انہی کو اطاعت بھی نصیب ہوتی ہے۔ ان کا جی نہیں چاہتا نافرمانی کرنے کو، انہیں گولی کی طرح لگتی ہے نافرمانی۔ فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ مُطِيعٌ، محبت کا تو تقاضا یہ ہے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا غلام ہو جاتا ہے، ویسا ہی کرتا ہے جیسا محبوب کہتا ہے۔
تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیشہ زمانے میں وحی الہی کو قائم رکھا. اب وہ شخص جس نے حضرت سلمان فارسی کو بتایا تھا، آخر وہ بھی تو ایک شخص باقی تھا زمانے میں جس کے پاس وحی کی تعلیمات تھیں. اس نے کہا میرا دم نکلے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث، نبی آخر الزمان مبعوث ہو جائے گا کہ زمانہ وحی سے خالی نہیں رہتا. اور یہ بھول جائیں کہ ہم چھوڑ دیں گے تو یہ تعلیمات مٹ جائیں گی. نہیں، چھوڑنے والے اگر بہت ہیں تو اس پر عمل کرنے والے جان نثار بھی جب تک یہ سورج طلوع غروب ہو رہا ہے تب تک رہیں گے. قیامت آئے گی ہی تب جب اس وحی پر یقین رکھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا کوئی نہیں رہے گا تو پھر دنیا باقی نہیں رہے گی. کسی نے سوال عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی لا یقال اللہ اللہ، جب کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا قیامت آ جائے. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنی بڑی بڑی عمارتوں اور بڑے بڑے کوٹھیوں اور بنگلوں پر فخر کرنے والوں، تم ان لوگوں کی وجہ سے آباد ہو جو آدھی رات کو اٹھ کر اللہ اللہ کرتے. اگر ایسے لوگ نہیں ہوں گے تو نہ زمین آباد رہے گی نہ آسمان قائم رہیں گے، ہر چیز تباہ ہو جائے گی، قیامت قائم ہے. یہ تمہاری میٹھے نیندیں اور تمہارے لذیذ کھانے اور عالی شان محل ان لوگوں کی وجہ سے قائم ہیں جو آدھی آدھی رات کو اٹھ کر اللہ اللہ. تو یہ تعلیمات نبوت سے دوری، ارشادات پیغمبر سے دوری، وحی الہی سے دوری خود کو تباہ کرنے کے مترادف ہے. اللہ کریم ہم سب کو توفیق دے، مسلمانان عالم کو توفیق دے کہ سب اس کی عظمت سے شناساں ہوں، اس کی اہمیت کو پہچانیں اور اسے اپنے دل و جان سے زیادہ عزیز رکھیں، اس پر عمل کریں. تو پھر دنیا تمہاری ٹھوکروں میں ہوگی، پھر زمانہ تمہارے قدموں میں ہوگا. اللہ کریم ہماری خطائیں معاف فرمائے اور توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں،
ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔